معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے سونار بنگلہ۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمود الرحمن۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے عبد المالک ہاشمی نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 23، باب نمبر 2، خطرناک سازش۔ ابوالکلام نے 25 مارچ 1971 عیسوی کو مارشل لا کے نفاذ کا اعلان سنا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دوسرے روز وہ صبح بیدار ہوتے ہی فوراً گھر سے نکلا اور عوام کی کیفیت کا اندازہ لگانے کے لیے شہر کا ایک چکر لگایا۔ عوامی لیگیوں کے تیور بدستور بگڑے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ پاکستان آرمی بہت سے شرپسند عناصر کو پکڑنے میں ناکام رہی ہے۔ اس دن ابوالکلام شام تک گھر سے باہر رہا۔ ایک جگہ 15-20 آدمی بیٹھے گپ شپ لڑا رہے تھے، وہ بھی ان میں جا کر بیٹھ گیا۔ ایک شخص کہہ رہا تھا، ریڈیو پر اعلان ہوا ہے کہ ہتھیار جمع کرا دیے جائیں، لیکن ہم جمع نہیں کرائیں گے، پاکستان کے خلاف لڑیں گے۔ ابوالکلام بولا، بھائی بندوقوں پستولوں سے آپ کتنی فوج کو روک لیں گے؟ بھلا فوج اور عوام کا بھی کوئی مقابلہ ہے؟ اس پر انہوں نے طیش میں آ کر ابوالکلام کو پکڑ لیا۔ پاکستان کے دلال، تم قوم کے غدار ہو۔ چند شناسہ لوگوں نے درمیان میں پڑھ کر جھگڑا ختم کرا دیا۔ دوپہر کے قریب ملٹری کے کوئی 20 ٹرک شہر میں داخل ہوئے۔ ان میں اندازاً 600 فوجی ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے تھے۔ 40-50 افراد مغربی پاکستانی تھے۔ انہی میں کیپٹن اسحاق بھی تھے جو اس دستہ کی کمان کر رہے تھے۔ مائک پر اعلان ہوا، عوام کو اپنی حب الوطنی کا ثبوت دینا چاہیے، قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں، کوئی شخص لاٹھی، تلوار اور اسلحہ وغیرہ لے کر نہیں چل سکتا، لائسنس والے ہتھیار بھی جمع کرا دیے جائیں، کوئی شخص راستہ بلاک نہ کرے۔ شہر میں 6 بجے شام سے صبح کے 5 بجے تک کرفیو رہے گا۔ لوگ سڑکوں پر کھڑے اعلان سن رہے تھے۔ ابوالکلام واپس آیا تو گھر کے افراد گاؤں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ خود بھی شہر کی فضا میں پھیلی ہوئی گھٹن سے ذہن کو آزاد کرنا چاہتا تھا۔ گاؤں والے مکان میں ابوالکلام کے تمام بھائی جمع تھے اور حالات حاضرہ پر تبصرہ ہو رہا تھا۔ کچھ بھائی مجیب کے حامی تھے اور کچھ اس کی سرگرمیوں کے خلاف تھے، مگر اس بات کے سب قائل تھے کہ پرامن طریقے سے پاور مجیب کے حوالے کر دینی چاہیے۔ تمام رات نواب گنج کی طرف سے اکا دکا گولی چلنے کی آواز آتی رہی۔ آثار بتاتے تھے کہ شہر میں گڑبڑ ہے۔ صبح دیکھا تو بہت سے آدمی ٹاؤن چھوڑ کر دیہات کا رخ کر رہے تھے۔ ان سے معلوم ہوا کہ رات کے وقت بنگال ریجمنٹ نے غداری کر کے پنجاب ملٹری کے آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ شہر پر عوامی لیگ کا قبضہ ہے۔ بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ عوامی لیگ اپنے آدمیوں میں ہتھیار تقسیم کر رہی ہے۔ ساتھ ہی شہر میں اپیل کی جا رہی تھی کہ بنگال ریجمنٹ کے پاس راشن نہیں ہے، اس لیے فوج آزادی کے لیے کھانا پہنچا دیا جائے۔ چھاتروں شنگوں نے تربیت گاہوں اور سالانہ اجناسات کے ذریعے اپنے کارکنوں کو ایک لافانی رشتے میں منسلک کر دیا تھا۔ یہ کارکن ملک کے جس حصے میں بھی ہوں ان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے تھے۔ ابوالکلام کے قریبی دوستوں میں عبد المنعم کا شمار بھی ہوتا تھا۔ عبد المنعم ضلع میمن سنگھ کے ایک سرحدی قصبہ دیوان گنج کا رہنے والا تھا۔ اس کا بڑا بھائی دیوان گنج یونین کونسل کا چیئرمین تھا اور عوامی لیگ کا ورکر بھی تھا۔ ان کے والد صاحب اکثر تبلیغی جماعت کے ساتھ دوروں پر رہتے تھے۔ عبد المنعم نٹ کھٹ قسم کا 20 سالہ نوجوان تھا۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی۔ پتلے دبلے عوامی لیگی اس کے مضبوط گوریلے نما جسم سے خوف کھاتے تھے۔ اس نے ڈھاکہ کے مدرسہ عالیہ سے دورہ حدیث مکمل کیا تھا۔ اس دوران وہ جمعیتی زندگی کے مختلف مراحل طے کر کے ایک سرگرم کارکن بن چکا تھا۔ میٹرک کے بعد اس نے دیوان گنج کالج میں داخلہ لیا اور وہاں شنگو کی تنظیم کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ وہ شہر کے سیاسی حلقوں میں ایک زبردست فعال کارکن کی حیثیت سے مشہور تھا۔ وہ اگر ابھی مسلم لیگ کے دفتر میں ہوتا تو تھوڑی دیر میں جماعت اسلامی کے آفس میں پہنچ جاتا۔
کبھی PDP کے دفتر میں ہوتا تو کبھی متحدہ محاذ کے دفتر میں، کبھی کسی جلسے کا انتظام کرنا ہے تو کبھی شہر میں پوسٹر لگانے کا مسئلہ ہے۔ وہ سارے شہر میں واحد بنگالی محب وطن تھا جو صبح سے شام تک بلا روک ٹوک دن تناتا پھرتا تھا۔ گھروں میں دبکے ہوئے لوگوں کو تازہ ترین صورتحال سے باخبر رکھنا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ چیئرمین کا بھائی ہونے کی بنا پر کسی عوامی لیگی کو اسے گزند پہنچانے کی ہمت نہیں تھی۔ 25 مارچ سے قبل میمن سنگھ پر عوامی لیگ کا کنٹرول تھا۔ جو تھوڑے بہت لوگ پاکستان کے حامی تھے ان کا گھروں سے نکلنا بند ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ دلوں میں یہ گمان ضرور رکھتے تھے کہ ملک دشمن عناصر کچھ بھی کر لیں یہ ہمیں ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ ان کی اچھل کود وقتی ہے، حکومت یہاں کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہے اور یہ سب جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ مگر ان کے یہ اندازے بے بنیاد نکلے، کیونکہ بعد مخالف کے تند تھپیڑے مہیب طوفانوں کا روپ دھار چکے تھے۔ اپریل کے آغاز تک دیوان گنج میں قدر سکون تھا۔ جب فوج کے بکھرے ہوئے دستوں نے کہیں کہیں آپریشن شروع کیا تو ملک دشمن عناصر فرار ہو کر بھارت پہنچنے لگے۔ سرحدی علاقے میں ہونے کی وجہ سے عبد المنعم کے بھائی کا گھر مفروروں کے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہوا۔ رات کے وقت تمام خفیہ میٹنگز اسی گھر میں ہوتی تھیں اور عبد المنعم ایک ایک پل کی خبر مجلس عمل کے دفتر میں پہنچا دیتا تھا۔ جمال پور میں پاک فوج کا دستہ پہنچا تو علاقے کا MNA، MPA اور کئی پارٹی لیڈر فرار ہونے سے پہلے ان کے گھر ٹھہرے۔ صبح کے وقت عبد المنعم نے انہیں ناشتہ کے لیے جگایا تو وہ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ تم پاکستان کے ایجنٹ، ادھر کیسے؟ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ چیئرمین کا بھائی ہے تو کھسیانے ہو کر اس سے معذرت کرنے لگے۔ فرار ہونے والوں میں گورنمنٹ اسکول کا پرنسپل بھی شامل تھا۔ وہ اگرچہ دوستوں کے اصرار پر فرار ہوا تھا مگر ذہنی طور پر محب وطن تھا۔ چند روز بعد وہ واپس آ گیا، باقی لوگ بھارت میں ہی رہ گئے۔ اس نے آتے ہی عبد المنعم کو اپنے گھر بلایا۔ جو ہی عبد المنعم پہنچا وہ اسے علیحدہ کمرے میں لے گیا اور اسے بھارتی علاقے میں ہونے والی سرگرمیوں کی پوری روداد سنائی اور بتایا کہ ضلع میمن سنگھ کے سرکردہ افراد نے وہاں جا کر انڈین آرمی سے مدد مانگی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے خلاف پاک فوج نے کارروائی شروع کر دی ہے، ہمارے علاقے کو بچائیے، ہمیں تحفظ کی ضرورت ہے۔ پہلے تو بھارتیوں نے سنی انسنی کر دی، پھر کہنے لگے آپ سب لوگ اپنے ملک کی اسمبلی کے سرکردہ رکن ہیں، آپ اپنا ضلع انڈین آرمی کے حوالے کرنے کی دستاویز لکھ دیں تو اس کے بدلے میں ہم کارروائی کرنے کو تیار ہیں تاکہ ہمارے پاس کوئی قانونی ثبوت موجود ہو۔ عوامی لیگی رضامند ہو گئے اور باقاعدہ اشتام کی صورت میں دستاویز لکھ دی۔ میرے پاس اس کی نقل موجود ہے۔ بھارتی فوج نے میمن سنگھ کے دفاع کی حامی پر لی ہے۔ عبد المنعم یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پرنسپل نے کہا، میں نے اس مسئلے پر کافی سوچ و بچار کی ہے اور اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دستاویز کی جو نقل میرے پاس ہے وہ کسی طرح پروفیسر غلام اعظم کی وساطت سے حکومت کے حوالے کر دی جائے۔ اس دوران میں نے غداروں کی فہرست بھی تیار کر لی ہے۔ یہ دستاویز ضلع کی صورتحال اور غداروں کی فہرست کسی طرح ڈھاکہ تک پہنچانی ہے، جبکہ حالت یہ ہے کہ ہمارے لیے دیوان گنج سے نکلنے کے تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ عبد المنعم نے پوچھا، پھر آپ نے کیا سوچا؟ پرنسپل نے کہا، میری نظر انتخاب تم پر پڑی ہے، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے اور اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہ کام تمہارے ذریعے بخوبی پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ عبد المنعم فوراً تیار ہو گیا۔ ڈھاکہ دیوان گنج سے 120 میل کے فاصلے پر تھا۔ کٹے پھٹے راستے سفر کے لیے انتہائی ناموزوں تھے۔ گھر سے اجازت لینے کا مسئلہ بھی کٹھن تھا۔ بھائی کی چیئرمینی کا ڈر تھا۔ وہ تو خیریت گزری کہ والد صاحب تبلیغی جماعت کے ساتھ مغربی پاکستان گئے ہوئے تھے۔ عبد المنعم کے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ اس نے سوچا کہ سفر کا یہ مرحلہ بھائی جان کے سائیکل پر بڑی خوش اسلوبی سے طے کیا جا سکتا ہے۔ گھر پہنچا تو بھائی کو بہتر موڈ میں پایا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد عبد المنعم نے کہا، بھائی جان، آج کل حالات بہت خراب ہیں۔ میں اب اپنی سیاسی مصروفیات کم کر رہا ہوں، اس لیے
اب میں گھر پر ہی رہا کروں گا اور دل جمعی سے پڑھائی شروع کر دوں گا۔ اس کے بھائی نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ عبد المنعم نے کہا، اچھا میں ذرا بازار تک جا رہا ہوں، کورس کی 2 کتابیں خریدنا ہیں، آپ اپنا سائیکل تو دیں۔ بھائی نے نیا نیا سائیکل خریدا تھا، اسے کوئی اور بالکل استعمال نہیں کر سکتا تھا، مگر عبد المنعم کو آسانی سے اجازت مل گئی۔ سائیکل لے کر وہ فوراً پرنسپل کے ہاں پہنچا۔ خرچ کے لیے 50 روپے اس کی جیب میں تھے۔ اس نے دستاویزی کاغذات کو سائیکل کی گدی کے نیچے چھپایا اور پروفیسر غلام اعظم کے گھر کا پتہ لے کر رخصت ہوا۔ سب سے پہلے عبد المنعم شیر گڑھ پہنچا تاکہ وہاں کے ناظم کامران سے مدد لی جا سکے، لیکن محب وطن لوگ مکتی باہنی کے مظالم سے بچنے کے لیے روپوش ہو چکے تھے، اس لیے کامران سے ملاقات نہ ہو سکی۔ وہاں سے وہ جمال پور کے ناظم عبد المنان سے ملنے کے لیے اس کے والد کی دکان پر گیا۔ عبد المنان بھی نہیں ملا۔ اس کے والد نے مکتی باہنی کے ڈر سے عبد المنعم سے بات تک نہ کی۔ وہاں سے نا امید ہو کر وہ ضلع کے ناظم اشرف حسین کے مکان پر گیا۔ بار بار کال بیل بجانے کے باوجود جواب ملا، اشرف حسین گھر پر نہیں ہیں۔ آخر عبد المنعم نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام سفر مجھے اکیلے ہی طے کرنا ہے۔ یہ سوچ کر وہ ایک تحریکی ڈاکٹر محبوب الرحمان کے کلینک پر گیا، انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور ان سے کہا کہ مجھے ایسی دوا لکھ دیں جو عام جگہوں سے دستیاب ہو، تاکہ اگر کوئی راستے میں روکنے کی کوشش کرے تو اسے اطمینان دلا سکوں۔ ڈاکٹر نے اسے لکوہ کی دوا اور چند انجیکشن لکھ دیے جن کے مریض کو فوری ضرورت ہوتی ہے۔ جمال پور سے آگے 30 میل چلنے کے بعد جب عبد المنعم ایک گاؤں میں داخل ہوا تو رات ہو چکی تھی۔ راستے میں کئی بار اس کی تلاشی لی گئی۔ مکتی کے گنڈے ہر چند میل کے فاصلے پر راستہ بند کیے پڑے تھے۔ وہ ہر آنے جانے والے کو روک لیتے اور اس سے پوچھ گچھ کرتے۔ عبد المنعم صرف ایک کرتا اور پائجامہ پہن کر گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ وہ سمجھتے کہ یہ عام قسم کا مولوی ہے، لہٰذا معمولی بات چیت کے بعد اسے چھوڑ دیا جاتا۔ گاؤں پہنچ کر عبد المنعم نے لوگوں سے پوچھا، مسجد کے امام صاحب کہاں رہتے ہیں؟ مجھے ان کے گھر تک لے چلو۔ وہ اسے اپنے امام کے ہاں لے گئے۔ عبد المنعم نے سلام کرنے کے بعد مسافر کی حیثیت سے وہاں رات گزارنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ امام نے بخوشی اجازت دے دی اور اس کے لیے کھانا بھی تیار کروا دیا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے 4 بھگوڑے بھی اس جگہ قیام پذیر ہیں۔ وہ عوامی لیگ کے حامی تھے مگر پاک فوج کے ڈر سے چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے عبد المنعم سے کرید کر سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ اس نے انہیں بتایا کہ میں عوامی لیگ کا کارکن ہوں، ہم نے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے فلاں کارنامے سر انجام دیے۔ انڈیا کی فوج پیچھے آ رہی ہے اور پاکستانی کتے بس اب بھاگنے والے ہیں۔ بگوڑے یہ سن کر خوش ہو گئے اور اس بات کا اعتراف کیا کہ بھارتی فوج کئی مقامات پر پیش قدمی کر چکی ہے۔ وہ اس سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن عبد المنعم ان سے جان چھڑا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے خطرہ تھا کہ سائیکل نیا ہے، کہیں یہ لوگ رات کو غائب نہ کر دیں، لیکن رات کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے ناشتہ کیا اور دوبارہ چل پڑا۔ قریب ہی مادھوپور کا جنگل تھا۔ یہ جنگل سندر بن اور رانکا متی کے جنگلات کے بعد سب سے بڑا تھا۔ وہاں عبد المنعم نے تقریباً 1 ڈویژن بھارتی فوج کا بڑا اجتماع دیکھا۔ انتظامی سہولیات کے لیے فوج لاؤڈ سپیکر استعمال کر رہی تھی۔ پورے علاقے میں عوامی لیگ اور بھارتی فوج کا تسلط تھا۔ جگہ جگہ بنگلہ دیش کے جھنڈے لہرا رہے تھے، پاکستان کا ایک پرچم بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس وقت صرف ڈھاکہ میں پاک فوج موجود تھی اور تنگائل کی طرف بڑھ رہی تھی، ورنہ پورے مشرقی پاکستان میں عملاً عوامی لیگ کی حکومت تھی۔ 2 دن لگاتار سفر کرنے کے بعد جب عبد المنعم ڈھاکہ میں داخل ہونے لگا تو پاکستانی فوج نے اسے روک لیا۔ اس نے فوراً غنڈوں کی لسٹ نکال کر دکھائی اور کہا کہ میں یہ معلومات آرمی کو پہنچانے آیا ہوں۔ انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیے بغیر اس سے کہا، تم اپنی جان بچاؤ، مکتی باہنی مار ڈالے گی۔ ایک فوجی کہنے لگا، سازش ہو گئی تو کیا ہوا، گھبراؤ نہیں، ہماری فوج ابھی وہاں پہنچ جائے گی۔ عبد المنعم نے کہا، 120 میل پر قبضہ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں،
راستے میں انڈین آرمی کا مضبوط دفاع موجود ہے۔ طویل بحث کے بعد بمشکل تمام اس نے جان چھڑائی اور فوراً موگ بازار میں واقع پروفیسر غلام اعظم کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ اس کے سر کے بال پراگندہ حالت میں بکھرے ہوئے تھے اور سارا جسم مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ اس نے پروفیسر غلام اعظم کو اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کہنے لگے، تم چھاتر و شنگوں سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے پہلے اپنے ناظم اعلیٰ مطیع الرحمن نظامی سے ملو۔ عبد المنعم شنگو کے دفتر پہنچا۔ وہاں مطیع الرحمن نظامی کے علاوہ صوبہ کے ناظم نور الاسلام بھی مل گئے۔ انہوں نے فوراً رپورٹ تیار کی اور عبد المنعم کو لے کر پروفیسر غلام اعظم کے پاس پہنچے۔ انہوں نے عبد المنعم کی کارگزاری کو بہت سراہا، اس کی ہمت کی داد دی اور ٹیلی فون کے ذریعے مختلف نمبروں پر رابطے قائم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ رات کو ان کے پاس سیکیورٹی انچارج میجر مشتاق پہنچ گئے۔ انہوں نے تمام تفصیلات اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ عبد المنعم سے زبانی طور پر بھی صورتحال معلوم کی اور سامنے نقشہ پھیلا کر اس سے مختلف معلومات حاصل کرنے کے لیے 1 گھنٹے تک گفتگو کرتے رہے۔ دوسرے روز پروفیسر غلام اعظم عبد المنعم اور مطیع الرحمن نظامی جنرل ٹکا خان سے ملنے کے لیے گورنر ہاؤس گئے، لیکن وہ موجود نہیں تھے۔ ان کی غیر حاضری میں ایک بریگیڈیئر صاحب کام کر رہے تھے۔ تمام معلومات ان کے حوالے کی گئیں اور انہیں فوری طور پر ایکشن لینے کے لیے کہا گیا۔ چند دیگر امور پر مشورہ کے بعد یہ لوگ واپس آ گئے۔ پروفیسر غلام اعظم نے عبد المنعم کے گزشتہ تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور کام اس کے ذمہ لگایا۔ انہوں نے اسے مختلف اضلاع میں پہنچانے کے لیے چند تسلی آمیز خطوط دیے، جن میں یہ اطمینان دلایا گیا تھا کہ اپنے مقام پر پوری تندہی سے کام کرتے رہیں، ناپسندیدہ عناصر کی فہرستیں اور اپنے مقام کی رپورٹ فوراً ڈھاکہ روانہ کریں۔ آپ کی مدد کے لیے پاک فوج آ رہی ہے۔ عبد المنعم یہ خطوط لے کر پہلے تنگائل پہنچا، پھر میمن سنگھ، مکتاگاسا، جمال پور، شیرپور اور بخشی گنج کے سرکردہ لوگوں کے خطوط پہنچائے۔ اس نے یہ تمام سفر سائیکل پر طے کیا۔ جہاں کہیں اسے روکا جاتا وہ ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ نکالتا اور کہتا کہ دوا لینے کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ پورے 10 روز بعد جب وہ دیوان گنج واپس پہنچا تو راستے میں اسے ایک دوست نے بتایا، تمہارے گھر میں تو تمہاری موت پر سوگ بھی منا لیا گیا ہے، گھر میں کھانا پکانا بند ہے، لوگ اب تک افسوس کرنے آ رہے ہیں۔ افواہ گرم ہے کہ کسی نظریاتی دشمن نے مار کر لاش کو چھپا دیا ہے۔ اس دوران پرنسپل بدستور اس کے بھائی کو تسلی دیتا رہا تھا کہ وہ ضرور کسی قومی مشن پر گیا ہوگا، فکر مت کرو۔ عبد المنعم نے بازار سے کورس کی 2 کتابیں خریدیں اور گھر کی طرف چل دیا۔ بڑا بھائی عبد المنعم کے علاوہ اپنے اکلوتے سائیکل پر بھی رو دھو کر صبر کر چکا تھا۔ اس کے گھر پہنچتے ہی پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بھائی کئی بار گلے ملا، پھر پوچھا، اتنا عرصہ کہاں رہے؟ ہم تو بالکل نا امید ہو گئے تھے۔ عبد المنعم نے کہا، میں ڈھاکہ میں تھا۔ دراصل میں ڈھاکہ کے تبلیغی مرکز کاکرائل مسجد گیا تھا تاکہ مغربی پاکستان میں والد صاحب کے بارے میں کچھ معلوم کر سکوں۔ وہ ابھی واپس نہیں آ رہے۔ معمولی باز پرس کے بعد بھائی نے عبد المنعم کو چھوڑ دیا، مگر بغیر اطلاع دیے اتنے دن ضائع کرنے پر اسے سخت سست کہا۔ لوگ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قریبی خانقاہ میں سایہ دار درختوں کے تلے بیٹھے سیاسی حالات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ قریب ہی کلکتہ ریڈیو سے خبریں نشر ہو رہی تھیں۔ اکثر لوگ کلکتہ ریڈیو ہی سنتے تھے کیونکہ ریڈیو پاکستان سے صرف خبریں نشر کی جاتی تھیں اور باقی وقت موسیقی کی دھنوں سے پورا کیا جاتا تھا۔ عبد المنعم ڈھاکہ سے اپنے ساتھ شیخ مجیب الرحمن کی گرفتاری کی تصاویر بھی لایا تھا۔ کئی لوگوں کو یہ تصاویر دیکھنے کے بعد یقین ہوا کہ مجیب کو واقعی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا، میں ڈھاکہ میں دیکھ آیا ہوں، وہاں پاکستانی فوج کا قبضہ ہے، فوج تنگائل تک آ گئی ہے اور یہاں بھی 1-2 ہفتے تک پہنچ جائے گی۔ عبد المنعم کے بھائی نے اس سے فوج کے بارے میں کئی سوالات کیے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ پاک فوج ان قریب یہاں پہنچنے والی ہے تو اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ اب وہ عبد المنعم کی حمایت بھی کرنے لگا اور مجلس عمل کے ساتھ بھی تعاون کرنا شروع کر دیا۔ اپریل کے آخر تک پاک فوج میمن سنگھ کے پورے ضلع پر کنٹرول کر چکی تھی۔ گلائے جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔
معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔